معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ہوئے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائیں۔ دو ایشوز ہیں جو آپ کے ذریعے پاکستانیوں کو گوش گزار کرنے ہیں۔ آج ہمیں دو پوائنٹ ہے، دو ایجنڈا ہے اس پریس کانفرنس کا۔ ایک تو ہمارے پاس جو مختلف تنظیموں سے، ایم کیو ایم سے اور کئی جماعتوں سے جو عہدے داران بڑی تعداد میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں مسلسل، ہم نے سوچا اس کی ایک قسط آپ کے سامنے جو اس کی ایک جھلک دکھا دی جائے۔ جھلک ہے یہ، اور اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی جائے اور کو بتایا جائے کہ جب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اب لوگ آنا بند ہو گئے، تو ہم تو بیسیکلی جن لوگوں کو آپ ڈھونڈتے ہیں ان کو ہم نہیں ڈھونڈ رہے، ہم تو جو ہے وہ جن لوگوں پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو کہ ریئل بیک بون ہے کسی بھی پارٹی کے لیے نا۔ اور وہ یہ ہیں، یہ پیچھے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے ہیں پیچھے تقریباً 210 کے قریب یہ تعداد ہے، جن میں سیکٹر انچارجز ہیں، جن میں سابقہ سیکٹر ممبران ہیں، جن میں یونٹ انچارجز ہیں، جن میں مرکزی شعبہ جات کے اس میں عہدے داران ہیں، اور اس میں جو سینٹرل کیبنٹ کے ان کی کمیٹیز تھیں ساری متحدہ قومی موومنٹ کی۔ اب مجھے اب پاکستان اور لندن آپ لوگ خود ہی کر لینا، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ وہاں والی جو تھیں اس میں اس کے سارے یہ عہدے داران ہیں سارے، جو ہمارے پاس اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اس نظریے کے اوپر ہمارے ساتھ آ کر جڑے ہیں۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے صحافیوں سے اور پاکستان کی عوام سے۔ ہم پر پہلے دن سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس غلط لوگ آ رہے ہیں، اور ہم پہلے دن سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے، ہم فرشتوں پہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان تمام لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ جو برائی کو، غلط رستے کو چھوڑ کر اس معاشرے کا، اس پاکستان کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام تو حکومت وقت کا ہونا چاہیے، پاکستان کے اداروں کا ہونا چاہیے۔ یہ کام پاک سرزمین پارٹی کر رہی ہے۔ میں اس وقت جواب دہ ہوں، پاک سرزمین پارٹی اس وقت اس سے کوشچن ہونا چاہیے کہ جب کوئی غلط آدمی کہیں سے غلط کام چھوڑ کر میرے جھنڈے کے نیچے میری پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ غلط کام شروع کر دے تو مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی مجرم ہے۔ لیکن اگر کوئی معاشرے کا آدمی، کوئی انسان غلط کام چھوڑ کر، غلط طور طریقے چھوڑ کر اگر وہ اس معاشرے کا اچھا شہری بن رہا ہے، اس معاشرے کا، اس ملک کا اچھا شہری بن رہا ہے، تو پورے پاکستان کو مل کر مصطفیٰ کمال، اس کی انیس قائم خانی اور اس کی پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ ناؤ میں سوال کرتا ہوں، آج مجھ سے سوال ہوتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، یہ آپ نے 1400 لوگوں کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ان کو مار دیں گے؟ یہ 150 لوگ لاپتہ ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ان کو مار دیں گے؟ میں یاد دلاتا ہوں، آفتاب جو فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر تھے، آفتاب جو فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسٹڈی میں۔ فاروق ستار صاحب کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، میں نے پریس کانفرنس کیا ان کے اوپر، افسوس کیا۔ فاروق ستار صاحب کے بعد کسے میں نے اس کے بعد اس نماز جنازہ اور جب سے کیمرہ ہٹایا، میں نے نہ تو یہ سنا کہ بھائی کوئی انکوائری کمیشن بیٹھا تھا نا اس کے اوپر کہ کوئی رپورٹ کا کوئی پوچھیں، کوئی معلوم کریں۔ آپ تو وہ اس وقت تو پارٹی لیڈر نہیں تھا، اب تو پارٹی لیڈر بھی بن گئے۔ اور پھر جو کوہرام مچا تھا شہر میں، تو میں وہ صرف میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں وہ وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پینک ہو گیا تھا سارا معاملہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حل نہیں ہے۔ پھر آپ چلیں مار بھی لیتے ہیں، مارنے جو طاقتیں ہیں وہ بہت جو قومی جو ادارے ہیں بڑے طاقتور اگر ہوں گے، حکومت بڑی طاقتور ہوگی، مار دے گی، تو کیا مارنے سے برائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی برائی۔ ایک آدمی ماریں گے 10 لوگ پیدا ہوتے ہیں،
پھر آپ اصل کلپریٹس کو کے اوپر سے توجہ ہٹتی ہے. الطاف حسین صاحب کو ان کے مارے جانے کا، پکڑے جانے کا فائدہ ہے. ہم تو سولوشن دے رہے ہیں بغیر پیسے کے، ہم تو سولوشن دے رہے ہیں بغیر مذاکرات کیے ہوئے، بغیر کوئی مراعات لیے ہوئے. ہم تو مشکل کام کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہماری بات مانی جائے، ہمارا شکریہ ادا کیا جائے، ہم پر ہی کوشچن جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی اور مانی جا رہی ہے جس طرح سے ہم منوانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ 9 مہینے 10 مہینے کی یہ پارٹی ہو گئی ہے. آپ تمام پورا پاکستان گواہ ہے کہ ہمارے پاس سے آج تک ایک پتھر نہیں مارا گیا کسی کو. ہمارے کارکنوں نے ابھی تک کسی کو ایک پتھر نہیں مارا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانسوں تک نہیں ماریں گے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن میں بالکل شائع اوے نہیں کروں گا. میں پاکستان کے تمام اداروں سے، پاکستان کی حکومتوں سے، پاکستان کی تمام عوام سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں. میں تمہیں پورے پاکستان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم سے سوال کریں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے. یہ ہوا میں گیٹ پہ میں لگا دیتا ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں لیتا اپنے پاس، ان کو میں سب لوگوں کو باہر کر دیتا ہوں یہاں سے. اب کل سے سوالات ہوں گے کہ بھائی فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، میں ان سب لوگوں کو گیٹ سے باہر نکال دیتا ہوں. یہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوں گے نا یہ لوگ جا کر. کوئی الطاف حسین ان کو استعمال کرے گا، کوئی انسان، کوئی غلط آدمی ان کو استعمال کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر مرنے کے آخری سانس میں بھی اگر کسی نے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے. ہم جو ہیں وہ خود، ہمارے گناہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، ساری چیزیں انسان بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت والوں سے پوچھوں کہ بھائی آپ بھی جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں توبہ کرنے کی تو پہلے رینجرز کے پاس بھیجتے ہیں کیا ان کو کہ توبہ کرو، اس کے بعد رینجرز سے جا کر یا اداروں سے جا کر یا پولیس سے جا کر سرٹیفکیٹ لے کر آؤ؟ نہیں بھائی، اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں یار، اللہ کے آگے توبہ کر رہے ہیں. پہلے ان کے پاس آپشن نہیں تھا، آواز نہیں تھی، آج آواز ہے. یہ ڈر کر نہیں آ رہے ہیں، ان کے پاس آواز. یہ بھی دماغ سے باہر نکالنی چاہیے یہ والی بات کہ بھائی ڈر کر آ رہے ہیں، آپریٹ نہیں آ رہے ڈر کر، کنورٹ ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اچھی چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آ رہے ہیں، غلط چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، غلط چیزوں برائیوں کو چھوڑ رہے ہیں اور سیدھے رستے کی طرف آ رہے ہیں. ان کی اس ادا کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ان کی اس ادا کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ڈر کر آ رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ہمیں تو بیٹھ کر کوئی بتا دے، ٹھیک ہے بھائی ان سب لوگوں کو پھر بند کر دیتے ہیں دروازہ، ہم بھی یہ دکان بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، چور پولیس والا گیم جو ہے وہ شروع کر دو. آپ دیکھو کتنے مار سکتے ہو آپ مارو، کتنے پکڑ سکتے ہو آپ پکڑو. جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی ریزولو کرنا ہے، ان کو بھی زندگی بھر تو جیلوں میں نہیں رکھ سکتے آپ، ان کو بھی چھوڑنا ہے، کوئی پیکیج بنانا ہے. پھر اگر یہاں پر نہیں ہو سکتا کراچی میں یہ سب کچھ، تو بلوچستان میں اتنا اچھا کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کور کمانڈر صدرن جو ہے وہ صدرن ایریاز کے کور کمانڈر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کھڑے ہو کر اینٹی ایئر کرافٹ گنیں جو ہے وہ لوگوں سے لے رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پھول پیش کر رہے ہیں اور 5-5 لاکھ روپے کا چیک پیش کر رہے ہیں. بلوچستان بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اس والی بات کو. تو کراچی کے بچے کے لیے بھی، جس کو الطاف حسین نے 30 سالوں سے یرغمال بنا لیا، ورغلا دیا، اور آپ نے کوئی پیکیج نہیں دیا. آپ نے بھی تو پورے پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت نے آ کر جو ان کے اوپر مرہم رکھا ہے، سیدھی اچھی بات کی ہے، آ کے یہاں پر اپوزیشن کرتے رہیں تو لوگ مجبوراً الطاف حسین کے ساتھ جڑے رہیں. اب آپ آج کہتے ہو کہ نہیں ان سب لوگوں کو مار دینا چاہیے. اچھا بھائی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ مار دو. کیا مار کے پاکستان کا مسئلہ حل کر لو گے؟ آپ کہتے ہو ان سب لوگوں کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے. اچھا بھائی بند کر دو. تو کیا ہم تو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی چلو پرانے گناہ تھے، تھوڑی بہت مشکلات پریشانیاں برداشت کر کے اب نئے دور کا آغاز کرو. لیکن کب تک چلے گا یہ سارا سلسلہ؟ تو میری بات اب بہت ہو گئی. 9 مہینے 10 مہینے ہم نے جو ہے وہ آپ کو اپنا ٹریک ریکارڈ بتا دیا ہے کہ بھائی ہم اس وقت مجرم ہیں کہ میرے پاس آنے کے بعد کوئی جرم کرے، میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے دوں گا اس کو، کوئی کتنا بڑا ترم خان ہو، میں اپنے ہاتھ، یہ میکینزم ہے، مجھے بتائیں کہ میرے آدمی نے یہ جرم کیا، میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے حوالے کروں گا اداروں کے. وہ کوئی اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. میں اگر مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، اپنی پی ایس پی اگر جو ہے وہ لوگوں سے
خدا نخواستہ جرم کرواتی ہے، غلط کام کرواتی ہے، میں مجرم ہوں، لیکن اگر میں معاشرے کے غلط لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہا ہوں تو میری پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پورے پاکستان کو، اور سوال بند کرنا چاہیے، اور ورنہ پھر حل دیں، مجھے دیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جتنا پاکستان میرا ہے اتنا آپ کا بھی، اچھا حل دے دیں۔ آپ زندگی بھر آپریشن ہی کرتے رہیں گے، کر تو نہیں آپ نے سارے آپریشن، تو امن ہو گیا کہ ہر جگہ پہ؟ اور یہ جو امن ابھی قائم ہوا ہوا ہے اس کو دیر پا کرنا ہے نہیں کرنا؟ یہ سارا امن خدا نخواستہ ایک دن میں ڈیریل ہو سکتا ہے، ایک ہفتے میں ڈیریل ہو سکتا ہے۔ پائیدار امن کے لیے لوگوں کو پیکج دینا پڑے گا، لوگوں کو دل سے دماغ سے کنورٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا پڑیں گے، آپ کو پیکج، سیاسی پیکج دینا پڑے گا، آپ کو معاشی پیکج دینا پڑے گا۔ ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی۔ دوسری بات اسی سے ملی جلی یہ بات کر لوں کہ ایک آج کل ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فیشن ہو گیا ہے، فیشن چل گیا ہے کہ جی مہاجروں کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے، مہاجروں کا مینڈیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے ہمارے آنے کے بعد سے۔ فیشن ہے یہ سارا، جدھر جاؤ ادھر جو ہے وہ اب پہلے یہ والی بات، اب یہ بات ختم ہو گئی ہماری کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کون لے کر آیا کون لے کر نہیں آیا، ساری جب چیزیں سبھی ہو گئیں تو اب نیا فیشن آ گیا ہے ہمارے اوپر کہ جی ہم نے مہاجروں کے ووٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اچھا بھائی ہم تو آئے 3 مارچ کو، تو 2 مارچ 2016 کو مہاجروں کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تھا۔ ایک قائد تھے فاروق ستار، ان کے جو ہے وہ رائٹ ہینڈ آدمی تھے، اور پارٹی پوری انٹیکٹ تھی، اور مہاجروں کا ووٹ جو ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تھا، اور مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی کہیں نہیں تھے، کسی اسکرین پہ نہیں تھے۔ تو کیا 2 مارچ 3 مارچ کو ہم آئے، ہم نے آ کے کر دیا نا 3 مارچ کو، ہم 2 مارچ کو اس شہر میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں۔ اس شہر میں جب مہاجروں کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں تھا تو کچرا سارا صاف ہوا تھا، یہاں پر سڑکیں ساری جو ہیں وہ وہاں پر رن وے کی طرح سڑکیں بنی ہوئی تھیں، یہاں پہ ہر گھر میں پینے کا پانی آ رہا تھا، اسپتال جو ہے وہ دواؤں سے ابل رہے تھے سارے، اور اسکولوں سے لوگ پی ایچ ڈی کر کے نکل لیتے، یونیورسٹی سے نہیں اسکولوں سے لوگ پی ایچ ڈی کر کے نکل لیتے، اور ہر طرف جو ہے وہ سکھ چین کی بانسری بجائی جا رہی تھی۔ اور نہیں بھائی، پینے کا پانی غائب، بجلی غائب، سڑکیں کچرا کنڈی، اسپتالوں میں دوائی نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں، اور قائد تحریک صاحب خواتین، عورتوں، بچوں کو جمع کر کے ہمارے آنے، ایک مینڈیٹ تھا سارا، یاد رہے مینڈیٹ ایک ہے، ٹوٹا نہیں ابھی، اور قائد تحریک صاحب جو ہے وہ عورتوں اور بچیوں کو جمع کر کے یہ سکھا رہے ہیں کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا تھا ہمارے آنے سے پہلے، ہیں دے دیتے ہیں واپس، یہ ہو رہا تھا ہمارے آنے سے پہلے، شہر کا یہ حال تھا، بچے پکڑے جا رہے تھے، رات میں گالیاں، صبح معافی، ڈی جی رینجرز کو گالی، جرنیلوں کو گالیاں، جرنلسٹوں کو گالیاں، لڑکے راک ایجنٹ لڑکے بن کر پکڑے جا رہے ہیں، بد تہذیب کہلائے جا رہے ہیں، پوری قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا تھا مہاجروں کے ساتھ، مہاجروں کا مینڈیٹ چینج نہیں ہوا تھا، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تھا، اور قائد تحریک صاحب لیکچر دے رہے تھے کیمرے لگا کر کہ بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، کیل کیسے ٹھوکے جاتی ہے۔ اے پی ایم ایس او کے بچوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ میں کارکن ہوتا تو 100 بندے اکیلے مارتا، اسلحے کی ٹریننگ حاصل کرو، کمانڈو ٹریننگ حاصل کرو، اور خواتین اور بچیوں کو بٹھا کر جو ہے سمجھایا جا رہا تھا کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا تھا، ایک تھا مینڈیٹ۔ تو میں آج کہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں کہ بھائی کسی کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جس کو کنفیوژن ہے مل کر 30 سال نہیں، اگلے 300 سالوں کے لیے الطاف حسین کا صاحب کو اور یا فاروق ستار صاحب کو آپ اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ ابھی سے گروی رکھ دو، لکھ کے جاؤ، اگلے 300 سالوں کے لیے۔ مصطفیٰ کمال کا اپنا نظریہ چینج کر لے گا، اپنی بات چینج کر لے گا، میں یہ ووٹ لینے آیا ہوں، نہیں، میں تو یہ صحیح سیدھی سچی کھری بات کرنے آیا ہوں۔ ووٹ کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، دے دو الطاف حسین کو ووٹ دو، کوئی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 300 سالوں کے لیے دو الطاف حسین کو ووٹ۔ اور میرا کام تو آسان کرو گے، میں نے کوئی اپنے لیے کوئی بڑا سا پلاٹ ڈھونڈ رکھا ہے شہر میں کہ مجھے مینڈیٹ ملے گا تو میں نے پلاٹ حاصل کرنا ہے، میں نے کوئی میں نے بینک سے قرض لے کر معاف کرانا ہے، میں نے جو ہے وہ یہ پوسٹیں، یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں میرے لوگوں نے، نہیں بھائی، ہم تو لات مار کے آئے ساری چیزوں کو۔
لوگ سیاست شروع کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، پرکس، پریولیجز، پوسٹ، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر. ہم نے سیاست شروع کی اس کو لات مار کے ساری چیزوں کو. تو ہمیں کوئی کیا دے گا؟ ووٹ سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے تو اپنی میری تو زندگی اور خراب ہوگی، میری تو زندگی جو ہے وہ اور ڈسٹرب ہوگی، میری پرسنل لائف اور خراب ہوگی. تو میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر مجھے وہ نوازتا نہیں تو میں یہ آواز لگانے مجھ پر واجب نہیں تھا. مجھے یہ آواز لگانا مجھ پر واجب ہے. تو کنفیوژن کس بات کی ہے؟ سامنے جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ہے، جس کو 10 لوگ بھی آ جائیں گے سامنے، لوگ جو ہے وہ شعور کے ساتھ جڑیں گے، لوگ تہذیب کے ساتھ جڑیں گے، لوگ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ جڑیں گے، لوگ ایمانداری کے ساتھ جڑیں گے، لوگ پاکستان کے ساتھ جڑیں گے. تو یہ بھی ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ جی مینڈیٹ کوئی ڈسٹریبیوٹ نہیں. اگر مینڈیٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا تو حیدرآباد پکا قلعہ میں کھڑے ہو کر لاکھوں لوگ وہاں پر نہیں آتے، ہمیں نہیں کھڑے ہونے دیتے. اور اب پھر آپ 29 جنوری کو دیکھ لیجئے گا کراچی میں کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں نے جس طرح سے، میں یہ لوگوں نے تو، میں ان تبصروں پہ میں بات کر رہا ہوں. بھائی لوگ تو ہمیں کہہ رہے ہیں بیٹا جانا نہیں، یہ جو کام شروع کر دیے چھوڑنا نہیں، جانا نہیں. دعائیں دے رہے ہیں، اپنے اپنے پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں، اپنے بزرگ، جوان، بچے، بچیاں، مائیں، بچے، بھائی، سب لوگ جڑ رہے ہیں آ کر. تو لوگوں کا تو یہ رجحان ہے ہماری طرف، جبھی تو یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے. تو نہ یہ انشاءاللہ تعالی 29 جنوری کو یہ بھی ہوگا. اب آ جاتے ہیں 29 جنوری کا جب ذکر آیا ہے تو 29 جنوری کو پاک سرزمین پارٹی اس کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور یہ جلسہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تقریر سنیں اور تقریر سن کر اگلے جلسے کی جو ہے وہ ڈیٹ مانگیں ہم. نہیں، کراچی کے لوگوں، تم سے میں مخاطب ہوں. یہ جلسہ تمہاری اور تمہاری اگلی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا جلسہ ہے. ہم یہاں پر عوامی عدالت لگائیں گے. چونکہ میرے پاس ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹر، منسٹرز، ناظم، میئر نہیں ہیں، تو ہم یہ عوامی عدالت لگا کر تم سے یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا تم نے اپنے بچوں کو 2018 تک پیاسا رکھنا ہے پانی نہیں ہونے کی وجہ سے کراچی کے لوگوں؟ کیا تم نے اپنے گھر کے آگے سے 2018 تک الیکشن تک کچرا نہیں اٹھوانے کی ڈیمانڈ کرنی ہے؟ کیا تمہارے گھروں کے آگے سیوریج جو ہے وہ 2018 تک الیکشن تک اسی طرح بہتر ہے؟ کیا تمہارے بچوں کی تعلیمی درسگاہ جتنے ہیں سارے وہاں پر جو ہے ٹیچرز اور تعلیم غائب ہو 2018 تک؟ کیا ہسپتالوں میں جو ہے وہ لوگ مرتے رہیں، لوگ جو ہے وہ تڑپتے رہیں، دوائیں اور ڈاکٹرز نہ ہوں؟ کیا بزرگ جو ہے وہ پینشن نہ ملنے پہ 6ٹھی منزل سے 2018 تک چھلانگ لگا کر خودکشیاں کرتے رہیں؟ یا جن کو ہم نے اپنا ووٹ دے رکھا ہے ان کے دروازوں کے آگے کھڑا ہونا ہے، ان کے دروازوں پہ کھڑا ہونا ہے کہ بھائی میرا حق مجھے دو، یہ میری جینے کا حق مجھے دو؟ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے 29 جنوری کو ایم اے جینا روڈ پر تبت سینٹر پہ تم نے آ کے. میں لندن سے کوئی بیٹھ کر پارٹی نہیں چلا رہا، نہ میں دبئی امریکہ سے بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہوں. تمہارے ساتھ، تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے درمیان ہم سب لوگ موجود ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تم آؤ گے، آ رہے ہو، مجھے پتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پھر ہم جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ اب ہم نے کب جو ہے وہ کس دن جا کر، اب کوئی جلسہ نہیں ہوگا جا کر حکمرانوں کو ہم نے ڈیریل نہیں کیا. ہم نے کوئی غیر جمہوری کام نہیں کرنا، غیر آئینی کام نہیں کرنا، غیر قانونی کام نہیں کرنا. ہم نے جس نے ہم سے ووٹ مانگا ہے، مانگ کر بیٹھ کر مزے کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے کہ وہ میرے مسائل حل کرے گا، میرے بچوں کا مسائل حل کرے گا، میں جا کر اس کو خواب غفلت سے جگاؤں گا اور کہوں گا ہیلو سر، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر صاحب، میئر صاحب، یہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے. مجھے پینے کا پانی چاہیے، مجھے میرے بچوں کی تعلیم چاہیے، مجھے بچوں کی دوائیں چاہیے، میرے بزرگ کو پینشن چاہیے، میرے گھر کے آگے سے کچرا اٹھاوا چاہیے. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس دن. ہم 2018 تک کے الیکشنز کا انتظار نہیں کر سکتے. ویری سمپل. تو آپ لوگوں نے آنا ہے، تمام لوگوں نے. ہم نے کچھ مٹیریلز جو ہے وہ بنائے ہیں. میں آپ کی توسط سے، یہ ہمارا پامفلیٹ ہے. یہ کراچی وہ امانت ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے. یہ ہمارا سلوگن ہے اس جلسے کا. اور کراچی کا جو حال ہے، پریزنٹ کراچی کا جو حال ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے. جو آج کراچی میں بو گے وہ کاٹو گے پورے پاکستان میں. تو کراچی کا جو حال ہے تو اس حال کو ٹھیک کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس حال کو ٹھیک کرو، اس حال کو ٹھیک کرو تو پاکستان کا مستقبل ٹھیک ہوگا. کراچی کا حال آج ٹھیک نہیں ہوگا، پاکستان کا مستقبل نہیں ٹھیک ہوگا. تو کراچی کا جو حال ہے
پاکستان کا مستقبل اور کراچی وہ امانت ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے. یہ ہمارا پامفلیٹ ہے, یہ ہمارا پامفلیٹ ہے, یہ ہمارا پامفلیٹ ہے. آپ لوگوں کی نظر سے, آپ لوگوں کے کیمروں کی نظر سے میں کراچی والوں کو, پاکستان والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اور یہ ہمارا پوسٹر ہے, سلوگن اس پہ بھی یہی ہے. جلسے کی جگہ بتائی گئی ہے اس کے اوپر, 29 تاریخ ڈیٹ ہے اس کے اوپر. یہ پوسٹر ہے ہمارا, اس کا سائز اس سے بڑا ہوگا, یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہارڈ کاپی پہ سے نکالا گیا پوسٹر ہے یہ. اور یہ سیم سلوگنز کے ساتھ یہ پوسٹر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کراچی کی دیواروں پہ نظر آئے گا. ہم پورے علاقوں میں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت سارے پروگراموں میں آپ لوگ بھی شامل رہے ہیں. کراچی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے, کوئی امام بارگاہ, کوئی برادری, کوئی مسجد, کوئی مسلک, کوئی زبان, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم نے جا کر دروازہ نوک نہیں کیا ہے اور انہوں نے ان سے ہم ملے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمارا گرم جوشی کے ساتھ استقبال نہیں کیا. بلکہ مجھے کبھی کبھی آپ لوگوں کو سارے پروگرامز کو دیتے ہوئے بتاتے ہوئے مجھے تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ بھی کہیں گے کہ بھائی اتنا لوڈ ایک دن میں 10 پروگرام ہو رہے ہیں. تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنی زیادہ, لیکن ہم گریجولی سلولی چیزوں کو بتا رہے ہوتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی ہر گلی ٹچ ہوئی ہوئی ہے. کراچی کا ہم کٹی پہاڑی بھی گئے ہیں, ہم اورنگی ٹاؤن بھی گئے ہیں, ہم رنچوڑ لائن بھی گئے ہیں, ہم لیاری بھی گئے ہیں, ہم کورنگی بھی گئے ہیں, ہم لیاقت آباد بھی گئے ہیں, ہم عزیز آباد بھی گئے, ہم نارتھ کراچی, نیو کراچی, ہم اور ابھی یہ سارا سلسلہ چلے گا. اور انشاءاللہ تعالی جلسے سے پہلے ہمارے کیمپس لگیں گے شہر بھر میں. انشاءاللہ تعالی جلسے سے پہلے ایک بہت بڑی عظیم الشان ریلی ہوگی پوری کراچی میں, جو کہ پوری کراچی میں گھومے گی وہ ریلی. تو جلسے سے پہلے ہی ہم نے جو ہے وہ بہت ساری جو سانسیں جو ابھی وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کا وینٹیلیٹر جو ہے وہ کھچ جائے گا سارا. جلسے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا ماحول ہونے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ پھر جلسے میں ہم جا کر سب چیزوں کو کلمنیٹ کریں گے. حیدرآباد والوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا. حیدرآباد میں سیمی فائنل تھا اور یہ کراچی میں فائنل ہے. انشاءاللہ تعالی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, اس کے بعد لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. لوگوں کے مسائل اور حکومتوں کو اختیارات دینے پڑیں گے, اداروں کو اختیارات دینے پڑیں گے, بلدیاتی ادارے کو, تمام لوگوں کو اختیارات دینے پڑیں گے. جن کو اختیار مانگنا چاہیے وہ خود ان کے ساتھ بیگیجز اتنے سارے ہیں کہ وہ ان اختیارات کو مانگ نہیں سکتے. وہ پارٹنرز ان کرائم ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اختیارات دیے ہیں, وہ اختیارات لوگوں کے لیے مانگ نہیں سکتے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. میری پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ اسپیکر بنا دو, میں ابھی سائن کروا دیتا ہوں. اسپیکر کرے گا نا دوست, اسپیکر بتاؤ, حکومت سے پوچھو بھائی استعفے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا ہو. سب نے استعفے دیے ہوئے ہیں, سب نے استعفے دیے ہوئے ہیں, استعفے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. اب میری پارٹی کا اسپیکر ہوتا تو میں اس سے ابھی بٹھا کے میری پارٹی کا 2 دن کے لیے اسپیکر بناؤ, میں دیکھو استعفے دونوں جگہوں سے ایکسیپٹ ہی کروا دوں گا. استعفے نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہمارے, تو سب لوگوں نے ہمارے استعفے دے دیے ہیں. لیکن استعفے تو اسپیکر اسمبلی ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کرنے کے لیے لوگ لابنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیٹ جو ہے وہ پرابلم میں آ جائے گی. اب میں کیا کروں, میں ایز اے چیئرمین آف پارٹی میں خود سے تو ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایشو ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. 1 کروڑ بچہ اس ملک میں اس وقت جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی بیماری کا شکار ہو گیا. سٹنٹڈ گروتھ ہے, اس کا ذہن نہیں بڑھ رہا, اس کی باڈی نہیں بڑھ رہی. 1 کروڑ بچے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی انہی بچوں نے بڑا ہونا ہے, انہی بچوں نے جو ہے وہ اس اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سی پیک کا جو ہم جو گانا گا رہے ہیں نا, یہ 1 کروڑ بچے جو ہے نا کھا جائیں گے سی پیک کو, اس اکانومی کو کھا جائیں گے. کیوں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کی؟ اس لیے سٹنٹڈ گروتھ ہے کہ ان کو پینے کا صاف پانی اور 2 وقت کی غذا موجود نہیں ہے. کس ملک میں؟ یہ کوئی افریقہ کا قحط زدہ ملک نہیں ہے, یہ پاکستان جو کہ غذائیت میں فراوانی رکھتا ہے, جس کے پاس غذا اتنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اس ملک میں 1 کروڑ بچے اس وقت جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی نشوونما نہ ہونے کا شکار ہو گئے ہیں ڈیو ٹو میل نیوٹریشن. ان کی سٹنٹڈ گروتھ, ان کا جسم نہیں بڑھ رہا, ان کا دماغ نہیں بڑھ رہا, ان کا جسم نہیں بڑھ رہا. وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار. امیجن کریں گے یہ لوگ بڑے ہوں گے, اکانومی کا حصہ بنیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے, تو وہ سٹنٹڈ اکانومی ہوگی. تو جو سی پیک کا لوگ بہت زیادہ راگ الاپ رہے ہیں سی پیک کا, وہ سی پیک, یہ اکانومک ڈیولپمنٹ, یہ جو لائبلٹی ہے یہ بننے جا رہی ہے, یہ کھا جائے گی, یہ روڈ کر جائے گا آپ کا ملک آپ کو. تو یہ بالکل جو ہے وہ لوگوں کو
میں نے بہت ڈیٹیل بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جلسے کے اوپر، اس والے ٹاپک کے اوپر. سی پیک اس وقت کامیاب ہوگا جب بچے کے پیٹ میں روٹی جائے گی پاکستان کی. اچھا یہ اس پہ تو میری پارٹی کے لوگ جواب دیں گے. میں تو نے عزت تو بالکل دبائی ہے بہت زیادہ. میں نے صرف یہ کہا ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور ایک دفعہ اور نوٹس دیں مجھے. میں تو ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ وہ بھائی ناظم رائے وہ حیدرآباد کی ایسی کنڈیشن کیوں ہے. آپ ان کے گھروں کی تعداد معلوم کریں گے تو وہ جو ہے وہ درجنوں میں ہے. ٹھیک ہے، لندن میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے، وہ انویسٹمنٹ کے بنا پر وہ پوری فیملی کی امیگریشن اپلائی ہو رہا ہے. وہ آج سے 18-20 سال پہلے 1200 روپے کی نوکری کرتے تھے. ٹھیک ہے، شریف بھائی کے ساتھ کوٹری میں 1200 روپے کی نوکری کرتے تھے. موٹر سائیکل نہیں تھی، پیدل آتے تھے انیس قائم خانی کے گھر پہ 2 افراد، اور پھر وہاں سے ان کے پاس موٹر سائیکل تھی تو اس کے بعد گھومنے جاتے. 20 سالوں میں کون سا کاروبار کیا ہے کہ آج اتنی زیادہ زمینوں کی تعداد ہے کہ اس پر شکار کھیلا جاتا ہے. شکار کھیلا جاتا ہے، شکار کھیلنے جایا جاتا ہے وہاں پہ. تو کوئی کاروبار کیا ہو، کوئی نوکری کی ہو، کوئی کچھ کیا ہو تو بتائیں. بھائیوں کو لگا رکھا ہے کسٹم میں، اس پہ ایکسائز میں ایک بندے کے اوپر گورنمنٹ میں 2 پوسٹیں رہیں. اچھا چلو بہت زیادہ باتیں مجھے 2 تو 20 نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں 2-4 ارب روپے ہو جائیں. 2-4 صرف اس کا جواب جو ہے ہم دیتے ہیں نا. ابھی تو ہمیں لیگل نوٹس ملا نہیں ہے. میں آپ کے ذریعے ان کو مشورہ دیتا ہوں واپس لیں، ورنہ مشکلات میں پھنس جائیں گے. مشکلات میں پھنس جائیں گے، واپس لیں. دوسرا یہ جو میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، آپ کی صرف نالج کے لیے، اس میں ایم کیو ایم کے 2 مرکزی شعبہ جات کے لوگ ہیں. اس میں ایم کیو ایم کے 4 سیکٹر انچارجز ہیں، 2 جوائنٹ سیکٹر انچارجز ہیں، تقریباً 9 سیکٹر ممبران ہیں، 18 یونٹ انچارجز ہیں، 27 یونٹ جوائنٹ یونٹ انچارجز ہیں، 111 کے قریب جو ہے یونٹ کمیٹی کے ممبران ہیں. تو یہ تقریباً 100، اور ان سے آپ کے سامنے ہیں، ان سے سوال جواب آپ لوگ کر سکتے ہیں پریس کانفرنس کے بعد کہ یہ کسی کے ذریعے آئیں، یہ خود آئیں، ان کی رضامندی ہے، یہ ڈرائی کلینز ہو کر آئیں، تاکہ سوال یہی ختم ہو جائے. آپ خود ہی اپنی رپورٹ میں بتا دیں کہ یہ خود آئے نہیں آئے. شکریہ. بس تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.